तारीफ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावत। जश्न ज़हूर मौलूद काबा आप तमाम हज़रात को मुबारक हो। बहुत खुशी हुई जश्न देख के। तमाम बच्चों और जवानों ने इंतहाई पुरमसरत लहजे में मसाइल पेश किए और यहाँ आप इस तरह जश्न मना रहे हैं तो जश्न की खुशी एक तरफ और इस बात की खुशी कि आप अपने अकायद को किसी भी मौके पर भूलते नहीं और उसे याद रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है काबिल तारीफ वो ये है कि जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अपने बच्चों की तरबियत विलायत अली और मोहब्बत अली पर करो तो आप अपने बच्चों की तरबियत विलायत अली पर कर रहे हैं और वो बच्चे उसका इजहार भी कर रहे हैं और मजमे में इजहार कर रहे हैं। इसके मानी ये कि ये बच्चों की कसीदा खानी इस बात की दलील है कि कितने अच्छे हैं इनके माँ बाप जिन्होंने बचपन से ही ये बता दिया कि क्या है मोहब्बत अली, क्या है बिलाए अली। इतने फख्र हैं हमारे लिए कि पूरी फजीलत मौला अली की आप सोचिए, बयान कीजिए या याद आ जाए तो उसमें आपके लिए कितना फख्र है। मसलन 13 रजब ज़हूर नूर अली, तो ये फख्र ऐसा है कि इसमें तवल्ला भी है, इसमें तबर्रा भी है। आलम इस्लाम में कोई शख्सियत, कोई भी शख्सियत बड़ी से बड़ी हो, तारीख ने उसको बनाया हो, मुसलमानों ने बड़ी बनाया हो, मरने की तारीख तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है, लेकिन किसी के विलादत की तारीख अब ये फख्र देखिए आपके लिए कितना अजीम है कि जहां पे तारीख ही सटपटा के रह जाए और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आलम कुफ्र में पैदा होने वाले उनका जश्न कौन मनाएगा, कौन मनाएगा। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि इस्लाम आने से पहले अली दुनिया में आए, लेकिन क्या किया जाए कि अली ने कहा कि पहला मुस्लिम मैं हूं, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, पहली नमाज मैंने पढ़ी, पहली वही आई तो मैंने सुनी, पहली वही आई उसके नूर को मैंने देखा। तो यहां फजीलत के अंबार हैं और मैं समझता हूं कि अगर 100 फजीलतें भी रसूलुल्लाह अली की बयान कर देते तो काफी थी, इसलिए कि
10 بھی نہیں ہے کسی کی تو 100 کافی ہوتی، لیکن یہ ہزاروں فضیلتیں بے شمار، اور پھر بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا، راوی ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس کے، یہ بھی فرما دیا رسول اللہ نے کہ بھئی احاطہ نہیں ہو سکتا علی کے فضائل کا، اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اور جن و انس مل کر بیٹھیں لکھنے کے لیے، تو احاطہ نہیں کر سکتے فضائل علی کا۔ تو گویا حد کہیں نہیں ہے، فضیلت علی کی کہیں رک نہیں رہی ہے، یہ اظہار کیا پیغمبر نے۔ تو یہ اس منزل تک علی کی فضیلتیں اور فضائل سرکار دو عالم نے جو بیان کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی مقابل تھا ہی نہیں، اتنی زیادہ فضیلتیں کیوں بیان کی؟ تو میرے سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے، اب آپ کے سمجھ میں کچھ اور آئے تو وہ بتا دیجیے گا ہمیں۔ میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ علی کے دشمنوں کو جلاتے تھے۔ 100 حدیثیں بھی جلانے کے لیے کافی تھیں، مگر اتنی ہزار؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب تک دنیا رہے گی دشمن پیدا ہوتے رہیں گے، جلنے کا سامان پہلے سے کر گئے کہ جو فضیلت بیان ہو، جلنے والا جلے اور خوش ہونے والا خوش ہو، تو دونوں کے لیے سرکار انتظام کر گئے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اور اس کے علاوہ بھی معراج میں سرکار واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار مشرق سے مغرب تک چلی جا رہی ہے۔ پوچھا جبریل امین یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں؟ اب میں جب سے خلق ہوا ہوں، جب سے دیکھ رہا ہوں قطار جا رہی، کہا اس پہ کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بھائی علی کے فضائل ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ سب کچھ موجود ہے اہل سنت کے یہاں بھی، شیعوں کے یہاں بھی، تو مطلب کتنی کتابوں کو جھوٹ کہا جائے گا اور کتنی روایتوں کو غیر مستند کہا جائے گا۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سرکار کو یہ سب کچھ معلوم تھا کہ ہمارے بعد اسلام میں مولوی کیا کیا کرے گا اور ملائیت کس طرح ذہنوں کو جکڑ لے گی، تو ذہنوں کو کھولنے کے لیے فضائل علی کے علاوہ کچھ علاج نہیں، کوئی علاج نہیں، اس لیے اتنی فضیلتیں بیان کی۔ لیکن ایک جگہ پر مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی کہ جہاں سرکار دو عالم فضائل علی میں تقیہ کر گئے، اور وہ موقع ہے، آپ میں تو حوالے بھی دے دیتا ہوں اور کوئی ضروری نہیں کہ میں حوالے دوں، اس لیے کہ فضائل علی میں کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ! کیسے جھوٹ بولے گا؟ صدیق اور صادق جو امام ہو، تو وہاں جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کچھ نہ ہو۔ تو ہزاروں کتابیں میرے سامنے، خود میرے اپنے کتب خانے کی، شیعوں کی بھی، سنیوں کی بھی، اور دیگر فرقوں کی بھی، انگریزوں کی بھی، فارسیوں کی بھی، ہندوؤں کی بھی، بھرا پڑا ہے، ایک انبار ہے فضائل علی کا۔ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جس میں علی کی فضیلتیں نہ ہوں، اور کوئی نظریاتی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ چاروں آسمانی کتاب میں پھر تمام انبیاء کے صحف بھرے پڑے، یعنی حضرت سلیمان پہ جو صحیفہ اترا اس کا موضوع ہی علی ہے، جو غزل الفضلات کے نام سے
توریت میں اور انجیل میں شامل ہے. حضرت داؤد کی کتاب، حضرت الیاس کا صحیفہ، حضرت یونس کا صحیفہ، حضرت ادریس کا صحیفہ جو انہوں نے اپنی زوجہ کو سنایا، جس میں علی کی فضیلتیں اور کعبے میں علی کی آمد اس پر سنائی. یعنی ادریس جو ہے وہ آدم کے پوتے ہیں اور حضرت نوح کے دادا ہیں. اس وقت وہ اپنی زوجہ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ کا ایک گھر بنے گا اور اس کی رونق بڑھانے کے لیے اللہ کسی کو اس میں بھیجے. اتنی فضیلتوں کے بعد رسول اللہ ایک جگہ تقیہ کر گئے اور وہ تقیہ جو ہے وہی اس وقت کا حسن ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور وہ قرآن میں آپ دیکھیے سورہ ہے، سورہ والعادیات. تو یہ گھوڑوں کے لیے پورا سورہ ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. حاشیے پر تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سورہ دراصل مولا علی کی مدح میں اترا اور یہ جنگ تھی، جنگ وادی رمل. وادی کا نام تھا رمل. رمل کہتے ہیں عربی میں بجری کو، جہاں بجری ہوتی ہے اس جگہ کو رمل کہتے ہیں. تو وہاں 10-12 ہزار کافروں نے ایک سازش کی تھی کہ سرکار کو اور مولا کائنات دونوں کو وہ قتل کرنے کا پلان بنا. تو جبریل امین نے آ کے بتا دیا رسول اللہ کو کہ کسی کو بھیجیے اور وہاں پر ان کی نگرانی کیجیے. کئی لوگ بھیجے گئے. تو اس میں یہ ہے تفسیر مظہری جو اہل سنت کی، اس میں بھی یہی ہے اور شیعہ تفسیر میں بھی یہ ہے قرآن میں کہ رسول اللہ نے تاکید کی تھی کہ دیکھو بھیج رہے ہیں ہم، بغیر لڑے نہ آنا، جنگ کرنا ان سے، ان کافروں سے لڑنا. تو وہ گئے تو وہاں وہ جو سردار تھا ان کا وہ کہنے لگا بھائی ہم تم کو نہیں جانتے. کہنے لگے ہاں ہم تم کو نہیں جانتے. کہنے ہمیں تمہارا قبیلہ نہیں پتا. کہاں؟ کہ تم کو ہمارا قبیلہ نہیں پتا. کہاں؟ کہ ہم کو تمہارے باپ کا نام نہیں معلوم. کہاں؟ کہ تم کو ہمارے باپ کا نام نہیں معلوم. کہنے تو ہم لوگوں میں تو کوئی جان پہچان ہی نہیں، پھر جنگ کیا؟ اب کائے کا جھگڑا، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی. وہ واپس آ گئے. رسول اللہ نے کہا جنگ نہیں کی. کہنے معاملہ یہ ہوا. انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تو کیوں لڑے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہم نے نہیں تاکید کی تھی کہ لڑ کے آنا. پھر آخر میں وہی ہوئی کہ علی کو بھیجیے. مولا علی گئے. اب مولا علی جب بیٹھے گھوڑے پر اور وہ چلا اور پہاڑی علاقے سے گزرا تو اس منظر کو اللہ نے بہت پسند کیا کہ گھوڑا جو ہے وہ چٹانوں پہ دوڑ رہا ہے اور اس کے سموں سے چنگاریاں، لوہا اور پتھر جب ٹکراتا ہے تو آگ نکلتی ہے. اور گھوڑے جو ہیں وہ جب تیز دوڑتے ہیں تو وہ ہانپتے ہیں اور ان کے نتنوں سے تیز سانس کی آواز آتی ہے اور منہ سے چھاگ گرتا ہے. اس پورے منظر کو اللہ نے قرآن میں اتار دیا. گھوڑے کے سم، گھوڑے کا منہ کا چھاگ، گھوڑے کے نتنوں کی سانس. آپ ذوالجنائی پہ مرے چلے گا. وہاں تو آزا گھوڑے کے جو ہے وہ قرآن کی آیت بن رہے ہیں. تو اس منظر کو کھینچا اللہ نے. اور پھر اس کے بعد جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے رسول اللہ مسجد میں آئے تو سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں اس سورے کی تلاوت شروع کی. جب نماز ختم ہوئی تو سب دوڑے آئے کہ نیا سورہ ہے. تو رسول اللہ نے کہا ہاں ابھی آیا ہے. یہ علی جو راستے میں جا رہے ہیں اور صبح دم انہوں نے حملہ کیا ہے. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا.
قسم ہے مجھ کو صبح دم حملہ کرنے کی. تو حملہ ہو گیا اور علی کامیاب ہو گئے ہیں. تو یہ سورہ ہے. تو یہ جلالی سورہ ہے. سوروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کون سا سورہ جمالی ہے کون سا جلالی. تو وہ نمازیں جو جلالی نمازیں ہیں وفاتی میں، نماز جعفر طیار بہت جلالی نماز ہے. اس میں 4 بار یہ سورہ پڑھنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے یہ کہ ظہر عصر کے بیچ میں اگر حضرت جعفر طیار کی نماز پڑھی جائے تو مراد فوراً آتی ہے. بہت جلال ہے اس نماز. ان کی شخصیت میں بھی جلال تھا. مولا علی کے بڑے بھائی جب واپسی ہوئی مولا علی کی تو اسی گھوڑے پر سوار تھے اور وہ ہے ذوالجناح. گئے بھی اسی پر ہیں واپس بھی اسی پر آئے. تو رسول اللہ نے کہا ہم سرحد مدینہ پر علی کا استقبال کریں گے. اور میں اصحاب کے رسول اللہ سرحد مدینہ پہ پہنچے. ادھر سے مولا علی قیدی بنا کر لشکر کو لے کے آ رہے ہیں. اور چونکہ زنجیر میں باندھ لیا تھا قیدیوں کو مولا علی نے، اس لیے اس جنگ کو ذات سلاسل بھی کہتے ہیں. یعنی زنجیروں کے قیدی آ رہے. سلاسل کہتے زنجیروں. تو جیسے ہی نظر پڑی مولا علی کی رسول اللہ پہ تو کوشش کی کہ میں رکاب سے پیر نکال کر اتروں. تو رسول اللہ ایک دم آگے بڑھے اور کہا علی گھوڑے سے نہیں اترنا، بیٹھے رہو. آج اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تم کو مدینے میں اسی طرح لے کے چلوں. اب رسول اللہ پیدل ہیں، علی گھوڑے پر ہے. گھوڑے کا نام ذوالجناح ہے. رسول اللہ نے لجام کو پکڑ لیا جیسے آج آپ جلوس میں دلدل کو پکڑتے ہیں، ذوالجناح کو پکڑتے ہیں. اس طرح رسول اللہ لے کے چلے. تو یہ رسول کی سنت ہے جو جلوس میں آپ دلدل کو لے کے پکڑ کے چلتے ہیں، ذوالجناح کو لے کے چلتے ہیں. اب علی اس پر ہیں. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ گھوڑا کبھی خالی نہیں رہے گا، سواری آئے گی. اور یہ گھوڑا خود بتا دیتا ہے کہ سواری آ گئی. اس کا جلال جو ہوتا ہے گھوڑے کا وہ بتا دیتا ہے. یہ سب بہت ہی معرفت کی باتیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا. کتاب پڑھ لیجیے گا اگر آپ، یا تقریر ذوالجناح پر جو میری ہیں وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے تو تفصیلات اس میں ہیں. تو آپ نے ایک ہاتھ سے رکاب کو تھاما اور ایک سے لجام کو، اور اس کے بعد چہرے کو دیکھا اور مجمع میں پکار کر بات کہی کہ یا علی، آج میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا جو اب تک نہیں بیان کیے. لیکن کیا کروں تقیّم، لیکن کیا کروں اگر میں نے وہ فضائل بیان کر دیے تو نصارہ جو عیسیٰ کو کہتے ہیں یہ پورا عالم اسلام تم کو وہ کہنے لگے گا. یہ روایت شیعوں نے بھی لکھی ہے، سنی میں. اب آپ انکار کر دیجیے. انکار میں تو یہ ہے نا کہ مولانا اظہر زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک درخت پر ہزاروں پرندے جمع تھے. سورج نکل آیا، سارے پرندے چیخنے لگے سورج نکل آیا، سورج نکل آیا. چمگادڑ نے کہا نہیں نکلا. سورج نہیں نکلا، اس لیے کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے چمگادڑ اندھا ہو جاتا ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا. اس نے کبھی سورج دیکھا ہی نہیں. وہ دعا کرتا ہے رات آ جائے. رات میں اسے سب نظر آتا ہے، اندھیرے میں اسے سب نظر آتا ہے. یا بلی کو نظر آتا ہے یا چمگادڑ کو نظر آتا ہے. اب آپ بتائیے کہ ابو ہریرہ اور چمگادڑ کا ساتھ بھی آفتاب کے ساتھ. تو اس میں دیکھیے میں مثالیں دیا کرتا ہوں نہج البلاغہ سے بھی اپنے بھائیوں کو پورے انگلینڈ میں جہاں جہاں مومنین ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے پیر صاحب تشریف فرما ہیں اور
ان کے خاندان کی خدمات ہیں اور یہاں بھی خدمت کر رہے ہیں اور پھر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں انگلش میں، اور سب کے اپنے اپنے کام ہیں. اسی طرح رسول اللہ نے سب کے کام بتا دیے تھے. سلمان تمہیں یہ کام کرنا ہے، ابو ذر تمہیں یہ کام کرنا ہے، عمار یہ، مقداد یہ، حذیفہ تمہارا کام یہ ہے. تو یہ کام نہیں تھے کہ کچھ تبلیغ کرنی ہے. سب سے کہا تھا محبت علی میں تم لوگوں کو کیا کیا کام کرنے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے کتابیں. کوئی یہ نہیں کہا سلمان سے کہ میرے بعد تم دین کی تبلیغ کرنا، ابو ذر سے یہ نہیں کہا کہ دین کی تبلیغ کرنا، عمار سے یہ نہیں کہا کہ دین کی تبلیغ کرنا. تو اس میں ایک خوبصورت جملہ جو عمار یاسر کے بارے میں ہمارے آئمہ نے بات کے بتایا. جب پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں یہ اصحاب کیسے ہیں، تو آپ نے سب کا مرتبہ بتایا امام صادق علیہ السلام نے، اور پھر بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو عمار کی بات بالکل الگ ہے. اور عمار یہ بات کہتے تھے کہ سب نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی، لیکن عمار یہ کہتے تھے کہ میں اور میرے دوستوں نے بہت کڑی شرط پر بیعت کی، اور رسول اللہ کی فرمائش پر وہ شرط دہرائی گئی. تو وہ شرط یہ تھی کہ سب بیعت اس بات پر کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور علی اللہ کے ولی ہیں. اسی پر بیعت ہوئی رسول اللہ سے. سلمان، ابو ذر، ان سب نے بیعت کی اس پر، لیکن عمار کی شرط بہت کڑی تھی. اور عمار سے رسول اللہ نے یہ کہا تھا عمار توحید پر، رسالت پر اور ولایت پر میں بیعت لیتا ہوں تم سے، لیکن ایک چوتھی شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ محبت علی میں میرے بعد اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے اور ملامت کرے تو تم اس کا مقابلہ کرو گے، اس شرط پہ بیعت کرو. دیکھیے یہ کتنی کڑی شرط ہے. تو ہم لوگوں کی بیعت جو ہے نا رسول اللہ سے، وہ عمار والی. کوئی نہ سمجھے کہ ہم سلمان ہیں، 300 سال کے بوڑھے ہیں، ہمیں آرام چاہیے. ہر ایک عمار بن جائے محبت علی میں کہ بھائی جتنی ملامت کر سکتے ہو کرو، ایسا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور کفر ہو جائے گا اور تشہد میں اگر پڑھ لیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. سنتے رہو، سب سنتے رہو. یہ سننے کا بھی ثواب ہے، یہ ثواب جاری ہے. یہ ثواب اس لیے کہ اس طرح دشمن ذکر علی تو کر رہا ہے، موضوع تو علی ہے نا، موضوع علی ہیں اور وہی رہیں گے. موضوع نہیں بدلے گا، دشمن کا بھی موضوع نہیں بدل رہا ہے، دوست تو دوست. ورنہ آسان تھا کہ ہم کو زج کرنے کے لیے ایک تحریک چلتی کہ ٹھیک ہے اگر علی کا نام تشہد میں ہو سکتا ہے تو فلانے صاحب کا بھی ہو سکتا ہے اور فلانے صاحب کا بھی ہو سکتا ہے اور فلانے صاحب کا ہے کسی میں ہمت. نہ کسی میں یہ ہمت ہے کہ اذان میں علاوہ علی کے کسی کا نام داخل کر سکے، نہ تشہد میں کر سکتا ہے. پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، وہ لکھا ہوا ہے. وہ تو سب بھری پڑی حدیثیں کہ جنت کے دروازے پر بھی علی ولی اللہ لکھا ہے، چاند پہ بھی لکھا ہے، سورج پہ بھی لکھا ہے، ستاروں پہ بھی لکھا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے. حادی ہے کہ جب جناب سیدہ کے رشتے کے لیے اللہ نے ملک بھیجا اور رسول اللہ کے پاس ملک آیا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تو کبھی نہیں آیا، پہلی بار تجھے دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا میں ملک محمود ہوں اور میں رشتے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں، اس سے پہلے میں زمین پہ نہیں آیا. اور پھر اس نے پیغام اللہ کا دہرایا کہ جس میں اللہ نے کہا تھا کہ نور سے نور کا رشتہ کر دیجیے، آفتاب سے مہتاب کا رشتہ کر دیجیے. پورا خطبہ محمود نے
اللہ کا سنایا جو عرش پہ ہو چکا تھا. اب وہ مڑا واپس چلا. جب واپس چلا تو اس نے اپنے پر پھیلائے اور وہ واپس چلا تو رسول اللہ نے دیکھا پروں پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. رسول اللہ نے واپس بلایا, کہا کہ یہ تیرے پروں پر علی ولی اللہ کب سے لکھا ہے؟ اس نے کہا خلقت آدم سے 25,000 برس پہلے مجھے خلق کیا گیا, اسی وقت سے لکھا. تو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے آئے, یہ آپ کہاں سے لے آئے, ابھی کہاں سے لے آئے. اچھا, لوگ ایسے برا مان جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ نماز ان پر اتری ہے, نماز ان کے بعد کی ہے, مطلب ہم اس میں نہیں شریک ہونے دیں گے. تم سے کیا مطلب, نماز ہے ہی علی کی, علی کی ہے نماز. نماز مولوی کی نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی ہے پڑھانا, اس کی نماز نہیں ہے. نماز علی کی ہوتی ہے, نماز علی کی ہے. حسین بغجاڑا نے 14 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی ہے, بکتی ہے. آپ کسی دکان پہ لاہور میں کراچی میں چلے جائیں. اب حیرت یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیش امام جو آ گئے ہیں تو یہ کچھ پڑھی کہ نہیں آ رہے والا نماز چاہیے. یعنی جو اپنے اردو کے جو آپ کے مجتہدین لکھ گئے ہیں, حسین بغجاڑا, اس کو اٹھا کے دیکھ لیجیے سورہ مومنون میں لکھا انہوں نے کہ حاشیے پہ نہیں, نیچے لکھا ہے, آیات کے نیچے لکھا ہے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور نیت کر کے نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھ چکا تو مولا علی نے اس کو بلایا کہ میرے پاس آؤ. آیا, وہ بیٹھ گیا تو مولا علی نے کہا بھائی کیا کہنا, نماز میرا جی مومن ہے, بلند ترین عمل ہے, اول نماز. پھر تو نے کعبے میں پڑھی, لا کے گھر میں کیا کہنا, اور پھر تو نے خضوع خشوع سے پڑھی. کتنی فضیلتیں مولا علی نے نماز کی سنا دی. اس کی نماز جو پڑھی اس نے کئی رکعت کا, تو نے بہت اچھی نماز پڑھی. لیکن یہ بتا اس نماز کے باطن سے واقف ہے؟ اس نے کہا نماز تو عمل ہے, کہ میرے رسول پہ کوئی تنزیل ایسی نہیں ہوئی جس کی تعبیر نہ ہو, کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے جس کا باطن نہ ہو. اس نے کہا مولا نماز تو کب سے پڑھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا نماز کا باطن کا. کہاں سے یاد کر لے, نماز کا باطن میں ہوں علی. جشن ہے اور آپ خوش ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی محبت اور عقیدت سے آپ نے منعقد کیا. اور قصیدے میں ظاہر ہے کہ شاعری جو ہے اب یعنی یہ عالم ہو گیا ہے, کیا بتاؤں, بعض جملے سنتا ہوں تو میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں, حیران ہو جاتا ہوں. جتنے بھی علماء گزرے ہیں مجتہد بڑے, نام میں گنا دوں بڑے بڑے, یہ سب مجتہد تھے مگر شاعر بھی تھے. اب یہ اعتراضات ہو رہے ہیں, یہ شاعری کیا ہو رہی, یہ مولا علی کے قصیدے کیا ہو رہے ہیں. یعنی انہیں یہ پتا نہیں کہ جس طرح مولا علی کا نہج البلاغہ خطبوں کا مجموعہ ہے, ایسے ہی علی کا دیوان بھی ہے, شاعری کا مجموعہ. اور نہج البلاغہ میں خطبوں کے درمیان میں بھی آپ نے 5 شعر رکھے. اسی طرح
چوتھے امام جیسے سیف کاملہ ہے، ایسے ہی آپ کی شاعری کا مجموعہ ہے. گلستان سجاد کے نام سے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. حضرت علی کا دیوان جو ہے شاعری کا، وہ مجھے نہیں پتا شیعہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیا کورس چلتا ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن بنوری ٹاؤن جو کہ وہابیوں کا مدرسہ ہے، ان کے ہاں مدرسے میں حضرت علی کا دیوان کورس میں داخل ہے. اس لیے کہ گرامر اگر پڑھائیں گے نا عربی کی تو بغیر دیوان علی سمجھ میں نہیں، مجبوری ہے نا یہ. اب یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا. زید شہید جو سید سجاد کے بیٹے، امام حسین کے پوتے، ان سے کسی نے پوچھا بھرے دربار میں، شام کے دربار مجمع میں، آپ کے گھر کے بچوں کی ابتدائی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ پرائمری کلاس، ابتدائی تعلیم آپ کے گھر کے بچوں کو کیا تعلیم دی جاتی؟ تو آپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سب سنیں کہ نثر میں ہماری دادی کا خطبہ فلک پڑھایا جاتا ہے اور شاعری میں دیوان ابو طالب. آپ سوچئے کہ نثر اور نظم دونوں یہ مجلس کا حصہ ہے، مجلس کا حصہ ہے. میری نظر میں حجت الاسلام مجتہد ہندوستان کے بہت بڑے سرکار ناصر ملت مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ نے کعبے میں علی کی ولادت پہ عربی میں 200 شعر کا قصیدہ کہا. آیت اللہ خمینی کا دیوان چھپ کے اردو میں آ گیا ہے، کیوں نہیں مولوی پڑھ رہے؟ اس میں جناب سیدہ کا جو قصیدہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ شریعت مجھے اجازت دیتی تو سیدہ اور زینب کو میں کہتا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی دیوان خمینی میں یہ بھی ہے کہ خدا کے لیے اس مدرسے سے مجھے پناہ دو، اس سے اچھا ہے کہ جام و مینہ میرے ہاتھ میں دے دو، مدرسے سے مجھے بھگا دو. یہ شعر بھی کیا ہوگا کیا اس کا؟ اس کے معنی پڑھنا نہیں چاہ رہے، مطالعہ کرنا نہیں چاہ رہے اور جہالت پھیلانا چاہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ نے کہا میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے تو آپ کو تو رے امتیاز علم کو بنانا چاہیے. ایک دم ہر چیز کا انکار کر دینا. بھائی جو ذاکرین پڑھ رہے ہیں، جو شعراء پڑھ رہے ہیں، کہیں سے محنت کر رہے ہیں، فضائل علی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی پیر صاحب سے راستے میں کہ بھئی سارے مقاتل کہہ رہے تھے میری نظر میں، اور میں انگلش میں کتاب لکھ رہا ہوں، تو یہ جو روایتیں پڑھی جا رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ کہیں کتابوں میں ہیں اور ان کتابوں کو تلاش کرنا چاہیے، انہیں سامنے رکھنا چاہیے، بجائے ریسرچ کرنے کے جلنا، کڑنا، حسد کرنا، یہ سب بیکار باتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلستان کھلے ہوئے فضائل علی کی صرف اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ رات کیسی گزری جسے آپ 13 رجب کی رات کہتے ہیں، تو کتابیں بھری پڑھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی 13 کو چاند پورا ہوتا ہے اور پھر عرب میں تو سیرہ میں چاندنی ایسے کھلتی ہے کہ لگتا ہے کہ کئی ہزار پاور کے بلب جلا دیے گئے ہیں. چاند ایسے کھل کے صحرا میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ذرات جو ہیں وہ گولڈن ہوتے ہیں تو وہ چمکتے ہیں، روشنی اور پھیلتی ہے. اور پھر مکہ تو تھا ہی ریگستان اور بنی ہاشم کے گھر کعبے کے چاروں طرف تھے. اور عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ جب چاند پورا ہوتا تھا تو کعبے کے اوپر آ جاتا تھا. تو وہ رات عربوں کے لیے بہت خوبصورت ہوتی تھی. جتنے سردار تھے ان کی مسندیں گھر کے باہر بچھا دی جاتی تھی، یعنی کعبہ اور گھر کے درمیان میں مسند بچتی تھی، سب اس پہ بیٹھتے تھے اور سب حاضر ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی. رات چاندنی رات ایسے گزاری جاتی تھی. اتفاق دیکھیے کہ اللہ کا انتخاب تاکہ مکے کے چاروں طرف راوی بیٹھے ہوں اور کوئی انکار نہ کر سکے کہ ایسا ہوا.
تو اس میں عباس بن عبد المطلب بھی حضور کے چچا ہیں، وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، روشنی پھیلی تھی. اگر اندھیری رات ہوتی تو کچھ نظر نہ آتا. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ 14ویں کا چاند تو مشہور ہے، ہوتا 13ویں کا چاند ہے، اس لیے کہ 14 سے تو گھٹنے لگتا ہے. پورا تو 13 کو ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنا پورا چاند اپنے گھر میں اتارا. تو اس رات کا انتخاب کیا کہ جس گنتی کو جانے کب سے منوس کہتے آ رہے تھے کہ 13 کا عدد منوس ہوتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ علی میں یہ طاقت ہے کہ کتنی ہی منوس چیز کیوں نہ ہو، اگر وہ ولایت علی مان لے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی. اے ماہ رجب کی سیز تم، تنویر کا تیری کیا کہنا، منحوس کو تو نے ساتھ کیا تاثیر کا تیری کیا کہنا. تو مبارک ہو گئی تاریخ. اب 13 تاریخ علی کی وجہ سے مبارک ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ایک سایہ ابو طالب کے گھر سے نظر آیا. ظاہر ہے کہ وہ کالی چادر میں بی بی ہیں، بلند قامت ہیں، سب منظر کھینچا انہوں نے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سایہ کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا اور رکن یمانی کی طرف، چونکہ 4 رخ ہیں، رکن عراقی، رکن شامی. تو رکن یمانی جو ہے، جو یمن کی طرف ہے، تو اس طرف کوئی نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ وہ جگہ مقرر تھی بنی ہاشم کے لیے. بنی ہاشم کی بیویاں اسی طرف سے جا کے دعا کرتی تھی، رکن یمانی کی طرف سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بی بی دیوار کے قریب آئی. اور پھر اس کے بعد وہ پورا خطبہ ہے بی بی کا، جو کھڑے ہو کے آپ نے اسے دعا کہہ لیں یا خطبہ جو اللہ کو مخاطب ہو کر بی بی نے پڑھا ہے، اس کو بھی لوگوں نے قصیدے میں نظم کیا ہے. پرانے علماء نے عربی میں بھی، فارسی میں بھی. لاجواب چیز ہے وہ. لیکن یہاں پر حیرانی صرف یہ ہوتی ہے کہ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ پھر ایک بات، وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا، یعنی دیوار کو انہوں نے کھلتے دیکھا اور اندر جاتے بی بی کو دیکھا. اب اس میں یہ ہے کہ بنی شیبہ کے پاس کنجی رکھی جاتی تھی خانہ کعبہ کے دروازے کی. تو جب بنی ہاشم آتے تھے تو اس کی ڈیوٹی تھی غلام کی کہ وہ کشتی میں کنجی لے کر آئے اور سردار کے ہاتھ سے ہی کھلے. تو جب تک ابو طالب نہ آ جائیں کنجی نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اس وقت آخری سردار جو ہیں وہ ابو طالب ہیں سرکار سے پہلے، اور ان کی اجازت سے کنجی آتی تھی خانہ کعبہ کی. تو تالا پڑا ہوا تھا. تو اب جب پتا چلا کہ جانے والی بی بی ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ کنجی لاؤ تاکہ تالا کھولا جائے. یہ ہوا کیا عجب واقعہ ہوا، چل کے اندر دیکھیں. وہی کنجی جس سے روز تالا کھلتا تھا، اس میں تالا نہیں کھولا. سب جھوٹ گئے مگر تالا نہیں کھلا. ہاں 3 راتیں گزر گئیں. پھر لوگوں نے دیکھا کہ سرکار اپنے گھر سے نکلے. اب سرکار کی عمر اس وقت 25 برس کے جوان ہیں. دوش پہ چادر کو ڈالا اور اس جگہ آئے جہاں سے چچی گئی تھی. یہ نہیں کہ کنجی منگوائی ہو اور کہا کہ خانہ کعبہ کو کھولو، بلکہ اس جگہ پر گیا اور کچھ پڑھا سرکار نے اور در بنا. سرکار چلے گئے، در بند ہو گیا. اور پھر واپس ہوئے تو اسی طرف سے پھر در بنا. اور پھر سرکار جب نکلے تو آگے سرکار تھے اور ہاتھ پر قرآن تھا اور پیچھے بی بی کی والدہ گرام فاطمہ بنت اسد
اور پھر سب ساتھ چلے، ابو طالب بھی ساتھ چلے، اور پھر گھر آئے، پھر پتا چلا کہ بھائی ابو طالب کے یہاں چوتھا بیٹا، اور پھر وہ جشن ہے جسے آپ چھٹی کہہ کے بچے کا مناتے ہیں، اور پھر عقیقہ مناتے ہیں، اور اتنے جشن ہوئے علی کے لیے کہ نام رکھائی کا جشن ہوا، سوا گئے بزرگ، کسی نے کہا یہ نام رکھو، کسی نے کہا یہ نام رکھو، ماں نے کہا میں اسد کہوں گی، باپ نے کہا میں زید کہوں گا، چچا نے کہا میں حیدر کہوں گا، پھر فاطمہ بنت اسد نے بھی کہا ہاں حیدر بہت اچھا نام ہے، میں بھی حیدر کہوں گی۔ ایک پورا جشن ہے یہ، اگر اسے بیان کیا جائے تو پوری تقریر 1 گھنٹے کی یہ الگ ہو جائے گی، نام رکھائی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ایک سونے کی تختی آئی آسمان سے، اور اس پہ لکھا تھا بچے کا نام علی رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی نام رکھائی میں اللہ شریک ہوا۔ اب یہ بھی روایت مستند موجود ہے کہ وہ تختی جس پہ لکھا تھا کہ اس بچے کا نام علی رکھو، حضرت ابو طالب نے وہ تختی لے جا کے خانہ کعبہ میں ٹانگ دی تھی۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، جو علی کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں حشام جب تک حاکم رہا اس کے دور تک ہم نے کعبے میں وہ تختی ٹنگی ہوئی دیکھی جس پہ لکھا تھا اس بچے کا نام علی رکھو۔ تو یہ جشن ہے، وہاں بھی جشن تھا، علی کی آمد کا جشن تھا، نام رکھائی کا جشن تھا، لیکن ایک ایسا جشن ہوا کہ جس پر میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے سب سے بڑا جشن یہ ہے جو ہوا، اور اس جشن میں کافر آئے تھے شریک ہونے کے لیے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کعبے میں ایک اشتر رہتا تھا، اشتہا، یہ ہے زینی، نہ جیم ہے نہ زے، زے کے آگے حرف ہوتا ہے شے، اسی کو کہتے ہیں مشکاں، پلکوں کو کہتے ہیں فارسی میں مشکاں۔ تو شے 3 نقطے ہوتے ہیں، زے میں 1 نقطہ ہوتا ہے اوپر رے کے بعد، تو یہ ہے اشتہا، اشتر، تو رہتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا، بچہ کسی گھر میں ہو، وہ بچہ مجھے لے جاتا تھا اور اس کے آگے پھینک دیتا تھا، اور وہ اسے سونگتا تھا، اگر حلالی ہوتا تھا تو وہ ہٹ جاتا تھا وہاں سے، اور اگر بچہ حرامی ہوتا تھا تو وہ اس کو ڈس لیتا تھا۔ بچہ مر جاتا تھا تو شور ہوتا تھا رونے پیٹنے کا، ارے حرامی تھا مر گیا۔ ابھی جشن ہے بھائی، ہنسے نا، تو خوشی کہہ رہا، آپ کو اجازت ہے کہ جشن ہے۔ تو اب وہ انتظار میں تھا کہ ابو طالب اپنے بچے کو لے کے یہاں آئیں گے۔ جب کئی دن گزر گئے تو سب نے میٹنگ کی، کہا کہ نہیں بھائی وہ سردار کا بیٹا ہے، وہ یہاں ابو طالب نہیں لائے، اشتر کو لے جاؤ۔ اب یہ جشن ہو رہا ہے، آپ دیکھیں، اسی پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں، لے کے چلا اور اس نے لے جا کے چھوڑ دیا ابو طالب کے گھر میں۔ یہاں یہ تھا کہ عرب کے قاعدے کے مطابق یہ جیسے یہ ریشم کی ڈوریاں ہوتی ہیں ایسی بناتے ہیں، عرب میں بھی بنتی تھی، تو چادر میں بچے کو لٹا کے ریشم کی ڈوریاں باندھ کے درخت میں یا دیوار میں کہیں اس جھولے کو لٹکا دیتے تھے، اور ماں اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اسے کہتے تھے قمات، یعنی رسیوں سے باندھنا۔ تو کئی دن سے یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ فاطمہ بنت اسد جب اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھی تو وہ ریشم کی ڈوریاں اوپر سے باندھ دیتی تھی تاکہ بچہ گرے نہ، لیکن جب بھی آئیں تو دیکھا وہ ڈوریاں ٹکڑے ٹکڑے پڑی، ٹوٹی پڑی۔ تو آج بھی ایسے ہی ہوا، اور وہ قمات سے بندھے ہوئے ہیں شہزادے ہاشمیوں کے، اور جھولے میں ہیں 4-5 دن کے، اور وہ اشتر آیا، وہ بچے کی خوشبو سونگتا تھا، قریب آیا، اور جب اس نے اپنے پھن کو اٹھایا اور اپنی کمر پر اٹھا، جھولے کے قریب ہوا، تو اسد نے، حیدر نے، اللہ کے شیر نے
دونوں ہاتھ اس کے کلے میں ڈال کے اسے برابر سے چیرا. اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. بہت دیر ہو گئی تو ابو جہل نے کہا کہ وہ اچھا اس کا نام رکھا تھا انہوں نے معیار الولد. اس خام کا نام تھا، شے کا نام تھا معیار الولد، جو ولدیت کا معیار بتاتا ہے. تو ابو جہل نے آواز نہیں کہا کہ وہ اشتر تو ہم لے کے آئے تھے. ابو طالب نے کہا بھائی کیوں لے کے آئے تھے؟ کہا جب تم بچے کو نہیں لائے تو ہم اس کو لے آئے. تو کہا چل کے تو دیکھو. وہ اندر گیا تھا. وہ اب جو سب آئے تو دیکھا کہ ٹکڑے پڑے ہوئے اشتر کے. تو سر پیٹ لیا ابو جہل نے. جہل نے سر پیٹ لیا. کہا بھائی یہ تو تمہارا بچہ عجیب و غریب ہے، اس نے تو اس کو مار ڈالا. اب کیسے فیصلہ ہوگا ولدیت کا، طہارت کا، نجاست کا؟ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ انسان کی ولدیت جانور کے ذریعے یہ توہین انسانیت. اور اتنی دیر میں رسول اللہ آ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد ولدیت پہچانی جائے گی اس بچے سے. جو اس بچے علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہے، اور جو اس سے دشمنی کرے گا وہ حرامی ہے. یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ فیصلہ دیکھیے عقلی کتنا ہے، انسانی کتنا ہے، کتنا عقلی ہے. اس لیے کہ ولدیت کا فیصلہ قدرت نے ناقص رکھا اور کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اسلام نے گواہیاں جو رکھی جسے کہتے ہیں نصاب شہادت، اور فدق میں بھی یہ سوال ہوا تھا کہ 2 مرد یا 4 عورتیں. بچہ پیدا ہوا، کسی بھی اسپتال میں پیدا ہو، گھر میں پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، تو کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے؟ کیا کبھی 2 مرد بلائے گئے یا 4 عورتیں بلائی گئیں؟ تو گواہی کیا ہے؟ صرف ایک ماں کی گواہی. باپ گواہ نہیں ہے ولدیت میں، صرف ماں گواہ ہے. تو اتنی ناقص کہ 4 عورتوں میں کی 1/4 عورت، اور 1/4 پر سب اپنی ولدیتیں لیے گھوم رہے ہیں اور اکڑ رہے ہیں. بھائی اماں نے کہا یہ ابو ہیں تمہارے تو مان لیے. بیٹا یہی ہے تیرا باپ، یہ ڈیڈی ہے، یہ پاپا ہے. تاریخ کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا ہے، جو اللہ کا مخلص ہے، خالص بندہ ہے، اس کی ولادت کو ہم یہ عظمت عطا کریں گے کہ جس علی نے توحید کی گواہی دی اور رسالت کی گواہی دی، وہی علی پاکیزہ سلبوں کے بچوں کی گواہی ماں کے ساتھ دے گا. تو ایک گواہ ماں ہو گئی، ایک گواہ ماں ہو گئی. اور قرآن میں اللہ نے کہا ربیانی صغیرہ، تمہاری ماں تمہارا رب بن گئی. تو رب وہ اسی وقت بنے گی جب اس کی گواہی کے ساتھ علی کی گواہی. ہر ماں رب نہیں ہے، تو اس علی کی وجہ سے ماں رب بن رہی، تو آپ کہہ رہے ہیں علی. تو ایک علی گواہ ہے، اور یہی گواہی کام آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ماں کے نام سے محشر میں پکارا جائے گا اس لیے کہ اللہ پردہ پوشی کرے گا. ارے تو جس کی کرے گا پردہ پوشی اس کی کرے گا. ہمارے ماں کی پکار کے ساتھ علی بھی تو موجود ہوگا کہ یہ ہمارا ہے. تو کس وقت وہ کہیں گے ہمارا ہے؟
اس وقت کہیں گے تو یہ ہم تو وہ مصلحت تھی بس ہم تو لا الہ کہتے تھے اور محمد رسول اللہ کہتے تھے. علی کے سامنے وہاں پر آپ کہیں گے یہ نہیں پڑھا تشہد میں ہم نے علی ولی اللہ, بہت خوش ہوں گے, بہت خوش ہوں گے. رسول اللہ بھی بہت خوش ہوں گے, اللہ بھی بہت خوش ہوں گے. اللہ کہے گا بہت اچھا کیا تم نے, صرف ہمارا نام لیا اور ہمارے حبیب کا نام لیا, علی کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی. اور رسول اللہ بھی کہیں گے ہاں وہ تو ہم نے ایسی غدیر میں بنا دیا تھا, ٹھیک اچھا کیا. گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے. اور کوئی دیکھیں اس میں تو بھائی عجیب بات ہے, آپ ذرا بتائیے, اذان میں پکار کے کہہ رہے ہیں, سنی بھی سن رہا, وہابی بھی سن رہا ہے, بریلوی بھی سن رہا ہے, چلا رہے ہیں آپ. تشہد میں چپکے سے کہنا ہے, کوئی سن ہی نہیں رہا ہے, کاہے کا ہو رہا؟ رکھے, آپ کو سلامت رکھے, آپ کے گھروں کا آباد رکھے, آپ کی دعائیں اس جشن کے صدقے میں پوری ہوں, آپ کے بچے ولایت علی پہ قائم رہیں. سارے بزرگوں کے لیے دعا, بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے, خواتین کے لیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے, تاجیل فرمائے. 3 بار صلوات پڑھیے گا.